الفاظ کا جادو، بات کرتے الفاظ کا چناؤ اور شرعی لہجہ کتنا ضروری ہے۔ ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک جیسا لباس، ایک جیسے بیگ اور ایک طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے تھے، فرق تھا تو بول چال، لب و لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا، جبکہ نعیم ایک کھڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ سے جھاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی عادت سے پریشان تھے، محسوس ہوتا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی مگر طرز بیان برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے، مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلتی نہیں۔ ایک بار شیخو پورا جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن، دانت صاف کرنے والا پاؤڈر بیچنے والا آ گیا۔ اس نے اپنے منجن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ سب مسافر سنتے رہے مگر یہ باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤ جی روزی کمانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب باز آنے والا تھا۔ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو، تمہیں پہلے خود۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیان اچھا نہ تھا۔ وہ بیچارہ اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمے انداز میں طرز گفتگو، موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے الفاظ کا چناؤ اور شرعی لہجہ کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دست شناس کو بلایا جائے کہ ایسی کون سی تدبیر ہوگی کہ ہم فاتح رہیں۔ جب شاہی دست شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، مگر بادشاہ کا حکم بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دست شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دست شناس بیمار ہے اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے، بادشاہ نے کہا، فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کر دیا، آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی۔ آن میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور جنگ میں آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر کے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش میرے استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی ہرکارے دوڑے گئے اور دست شناس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد دست شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، اس نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ دست شناس نے کہا، اسے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں، اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے۔ آپ کی فوج سے ڈرپک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی، وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا، اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ پامسٹ کے تعریفانہ جملوں سے بہت خوش ہوا۔ شاہی دست شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دست شناس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔
शाही पामिस्ट और इसका शागिर्द जब दरबार से बाहर निकलने लगे तो शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी, जो बातें मैंने बताएं वही बातें आपने बताएं, मुझे सजा और आपको इनाम क्यों? शाही दस्तशनास ने जवाब दिया, बातें तो हम दोनों की एक तरह की थीं, लेकिन दोनों का तर्ज गुफ्तगू अलग अलग था। मेरे हर जुमले से बादशाह खुश होता गया और तुम्हारे हर जुमले से बादशाह को गुस्सा आता गया। इसलिए सियाने कहते हैं, मीठे बोल में जादू है। बात नदीम और नईम की एक जैसी भी हो, मगर तर्ज तुखातिब में जमीन व आसमान का फर्क है। इंदीम का लहजा धीमा और सलझा हुआ और नईम का अंदाज गुसीला होता है। अब नईम शर्मंदा हो रहा था। टीचर की बात ठीक थी। उसने दिल में इरादा कर लिया कि वो भी अपनी गुफ्तगू में नरमी और लहजा दरस्त रखेगा। प्यारे साथियों, इसीलिए कहते हैं कि मीठे बोल में जादू है।